मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 6 क्लास बेटे आज आप तारीख का पहला जो है बाब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वादी सिंध की तहजीब। इसमें सवाल नंबर 1 है, वादी सिंध की तहजीब कहाँ वाक़ है? वादी सिंध की तहजीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। वादी सिंध की तहजीब के अहम शहरों के नाम लिखें। वादी सिंध की तहजीब के अहम शहरों के नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। वादी सिंध में लोगों का अहम पेशा क्या था? वादी सिंध में लोगों का अहम पेशा काश्तकारी था। वादी सिंध के लोग किन तहजीबों से तजारत करते थे? वादी सिंध के लोग जनूबी ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, मिस्र, खलीज फारिस, सुमेरी और बाबुल की तहजीबों के साथ तजारती तल्लुकात कायम थे। मुकामी लोग दड़ावड़ आर्यों की आमद के बाद कहाँ चले गए? आर्यों की आमद के बाद मुकामी लोग जनूब मशरकी इलाकों की तरफ चले गए। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। वादी सिंध की तहजीब दरियाफ्त कैसे हुई? नीज़ कदीम तहजीब के आसार कहाँ कहाँ से मिले हैं? वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये तहजीब जिस इलाके में परवान चढ़ी उसे दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया से राब करते थे। इस तहजीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। पाकिस्तान और मगरबी भारत में इस तहजीब के करीबन 1500 इजाफी आसार और बस्तियाँ दरियाफ्त हो चुकी हैं। वादी सिंध के मुख्तलिफ अदवार पर मुख्तसर नोट लिखें। वादी सिंध 3 अदवार पर मुश्तमिल है। इब्तदाई दौर 800 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह। इब्तदाई दौर में शहरी ज़िंदगी ने खूब तरक्की की और घरेलू दस्तकारी के हुनर को फ़रोग़ मिला। नंबर 2 वस्ती दौर, ये 2500 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह है। वस्ती दौर में ये तहजीब खूब फली फूली, कई नए शहर और गाँव आबाद हुए। आखिरी दौर 1700 कबल मसीह 1300 कबल मसीह। ठीक है जी। तीसरे दौर के आखिर में वादी सिंध की तहजीब ज़वाल पजीर हुई। वादी सिंध की तहजीब के अहम शहरों पर मुख्तसर नोट लिखें। मोहनजोदड़ो ये पहला शहर है। ये कदीम शहर ज़िला लाड़काना सिंध में वाक़ है। ये शहर वादी सिंध का अहम मरकज़ था। दरियाए सिंध इसके मशरिक़ में बहता था। वादी सिंध की तहजीब के आसार सबसे पहले 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए। यहाँ से जो अशिया मिली हैं इनमें जेवरात, कांसी के बर्तन, मोहरें, बैलगाड़ी, कश्ती, खिलौने, मुजस्मे, तकले और मुख्तलिफ जानवरों के ढांचे शामिल हैं। यहाँ से चूड़ियों और सुर्ख मिट्टी के मनके दरियाफ्त हुए हैं जो बच्चे और औरतें पहनती थीं। इसके अलावा कीमती पत्थर, सीपियों से बने हुए जेवरात भी यहाँ इस्तेमाल होते थे। हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब का दूसरा अहम मकाम हड़प्पा है। यहाँ से इसके बाशिंदों का काफ़ी असासा दरियाफ्त हुआ है। इसमें मिट्टी के पके हुए बर्तन, मोहरें और वज़न करने वाले औज़ान शामिल हैं। औज़ान यानी बेटे तराजू। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई हैं। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमायाँ हैं। औजार कांसी से तैयार किए जाते थे। दोनों शहरों से मिलने वाली अशिया में मुशाबहत पाई जाती है क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। वादी सिंध की हम असर तहजीबों पर मुख्तसर नोट लिखें। अफ्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहजीबें दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक, सुमेरी और वादी सिंध शामिल हैं। वादी सिंध की तहजीब इन कदीम तहजीबों की हम असर शुमार की जाती है। वादी सिंध की तहजीब के जनूबी ईरान, इराक, मिस्र और खलीज फारस के साथ तजारती तल्लुकात थे। वादी सिंध दजला, फरात और वादी नील को तहजीबों का गहवारा भी कहा जाता है। वादी सिंध के माशरती निज़ाम पर नोट लिखें। वादी सिंध का माशरती निज़ाम, वादी सिंध की ज़िंदगी का कारोबार एक बाकायदा इंतज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और म्यारी रखने पर जोर दिया जाता था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ सुथरा रखते थे। यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुका था। इसका
اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، جس میں اوپر والے حصے میں عمرہ اور بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے، جن کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹرز ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی، یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے، جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں کے ریوڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے۔ شہروں میں بڑے بڑے محلات، مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے۔ وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی عقائد پر نوٹ لکھیں۔ وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی عقائد۔ کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، البتہ مہروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں حیوانوں کی پرستش کا رواج بھی تھا۔ جانوروں میں بیل، گینڈے، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے۔ وادی سندھ میں کام کی تقسیم کیا تھی؟ وادی سندھ میں کام کی تقسیم مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ وادی سندھ میں کپاس کی کاشت ہوتی تھی۔ کپڑا بننے کی تکلیاں بھی گھروں سے ملی ہیں، جو اس بات کی شاہد ہیں کہ کپڑا بننا بھی ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ مٹی کو مورتیاں اور ان پر کپڑوں کے نقاش مٹی کی مورتیاں اور ان پر کپڑوں کے نقوش پارچہ بانی کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ عورتیں آرائش کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہنتی تھیں۔ وہ لہنگا بھی پہنتی تھیں۔ مرد شال اوڑھتے تھے۔ وادی سندھ کی زراعت اور تجارت پر نوٹ لکھیں۔ وادی سندھ کی زراعت۔ وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی۔ اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی، جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا تھا۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب ہوا کرتی تھیں۔ کاشتکاری کے علاوہ لوگ دریاؤں پر پشتے بنا کر پانی روک لیتے تھے۔ یہاں کی بستیوں سے فصلوں کے جو آثار ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ میں گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس ہوتی تھی۔ پھلوں میں کھجور، خربوزہ اور انگور کے آثار ملے ہیں۔ وادی سندھ کی تجارت۔ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وزن اور پیمائش کے باٹ بھی ملے ہیں، جو چوکور شکل میں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، وادی سندھ کی شہری منصوبہ بندی کی نمایاں خصوصیات لکھیں۔ شہری منصوبہ بندی اور طرز تعمیر۔ وادی سندھ کے لوگ فن تعمیر سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ شہر اور قصبے بڑے سلیقے اور منصوبہ بندی سے بنائے جاتے تھے۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کا فن جانتے تھے۔ وہ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے اور ظاہری خوبصورتی پر بھی دھیان دیتے تھے۔ مکانات کی تعمیر۔ مکانات شہر کی سڑکوں کے کنارے بنائے گئے تھے۔ ان کی تعمیر میں پکی اینٹیں استعمال ہوئیں۔ ہر گھر میں غسل خانہ تھا، جو بیرونی گلی کی طرف بنایا جاتا تھا۔ گھروں کی ایک سے زیادہ منزلیں وہ ہوا کرتی تھیں۔ اوپر والی منزل تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام تھا۔ سڑکوں کی تعمیر۔ قدیم ہڑپہ میں سڑکوں کی تعمیر اس انداز سے کی گئی تھی کہ لوگ مختلف محلوں اور قصبوں میں آسانی سے آ جا سکیں۔ تنگ پھاٹک بھی بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی تھی۔ کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ یہ سیدھی سڑک 1 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی 9 میٹر تھی۔ نکاسی آب کا انتظام۔ گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام تھا۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے بالترتیب چھوٹی اور بڑی نالیاں وہ بنائی جاتی تھیں۔ چھوٹی نالیوں کو اینٹوں
اور بڑی نالیوں کو پتھر کی سیلوں سے ڈانپ دیا جاتا تھا، گندے پانی کو بڑی نالیوں سے ملا دیا جاتا تھا۔ اس طرح گندا پانی شہروں سے باہر چلا جاتا تھا۔ قدیم دور میں ایسا کوئی شہر نہیں جہاں نکاسی آب کا اتنا بہتر انتظام اور عمدہ سہولیات موجود نہ ہوں۔ غلے کے گودام۔ موہنجو دڑو میں زیادہ تر غلے کے گودام دریا کے کنارے واقع تھے۔ مختلف علاقوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گوداموں تک لائی جاتی اور پھر دوسرے علاقوں کو بھیجی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے پختہ سڑکیں بھی بنائی گئی تھیں۔ گوداموں کے نیچے پکے فرش بنے تھے۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اس غلہ سے ادا کی جاتی تھی۔ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہڑپہ میں غلہ کے بڑے بڑے گودام موجود تھے جن میں فالتو غلہ رکھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے، واضح کریں کہ سندھ کے لوگ امن پسند لوگ تھے۔ شہروں کی کھدائی سے بڑے ہتھیار کی بہت کم تعداد ملی ہے۔ حکمران بھاری فوج یا پولیس نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اپنی ہم عصر تہذیبوں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پرامن بنیادوں پر قائم تھے۔ کھدائی کے دوران جو معمولی ہتھیار ملے ہیں ان سے صرف شکار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ اس معاشرے میں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ سوال نمبر 11 ہے، مقامی آبادی کا انخلاء اور سندھ کی تہذیب کی تباہی کی کیا وجہ تھی؟ وادی سندھ کے لوگ پرامن اور مہذب اور ترقی یافتہ تھے۔ آریہ حملہ آوروں نے ان کی شاندار تہذیب کو تباہ کر دیا۔ آریہ جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ ان کے پاس جنگی گھوڑے اور بہترین اوزار تھے۔ جب آریاؤں نے وادی سندھ کے لوگوں پر حملہ کیا تو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آریہ یہاں کے باشندوں کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے جو میچ ہونے ہیں میں نے ان کو سیم کلر میں رکھا ہے۔ وادی سندھ کے لوگ بیل کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انتظام تھا گندے پانی کی نکاسی کا وادی سندھ میں۔ وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی۔ وادی سندھ کے لوگ کانسی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ یہ نیچے چلا گیا، مسٹیک ہے۔ وادی سندھ کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ وادی سندھ میں اوزار تیار کیے جاتے تھے کانسی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کی سہولت کے لیے کلر جو ہے سیم رکھے گئے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ وادی سندھ میں کون سا شہر مرکزی مقام کا درجہ رکھتا تھا؟ موہنجو دڑو۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں کی اکثریت کس پیشہ سے تعلق رکھتی تھی؟ زراعت۔ وادی سندھ کی تہذیب کو کس نے تباہ کیا؟ آریاؤں نے۔ وادی سندھ میں کون سا جانور تہذیب کا نشان سمجھا جاتا تھا؟ بیل۔ وادی سندھ کے لوگ کس قسم کے تھے؟ مہذب تھے۔ جنوبی ایشیا میں آریہ کہاں آباد تھے؟ مشرق وسطیٰ میں۔ اور آریاؤں نے جنوبی ایشیا میں آ کر کس کو شکست دی؟ جڑاوڑوں کو۔ ٹھیک ہے جی، مقامی آبادی جڑاوڑ تھے، ان کو شکست دی۔ اس طرح سے آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے جی، اللہ